حدیث نمبر 754 عن جابر رضی اللہ عنہ ان اباہ توفی وعلیہ دین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ان کے والد بھی صحابی تھے نا، تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر کچھ قرض باقی رہ گیا تھا، جی لون، ان کے اوپر کچھ لون باقی رہ گیا تھا. تو فأتیت النبی، حضرت جابر کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، میں نے عرض کیا ان ابی ترک علیہ دینا، میرے ابا جو ہے بڑا قرضہ چھوڑ کر چلے گئے. ولیس عندی الا ما یخرج نخلہ ولا یبلغ ما یخرج سنین ما علیہ، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں. اب وہ قرضہ ابا کا قرضہ ہے، ابا انتقال کر گئے اور میرے پاس انہوں جو میرے کو چھوڑ کے دے کے گئے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تھوڑے بہت کھجور کے جھاڑاں ہیں، اگر اس سے میں درخت ہے کھجور کے، اگر اس سے کھجور توڑ کے وہ کھجور اگر میں ان لوگوں کو دیتے گیا قرض پے کرنے کے واسطے، اگر میں اس طرح سے دیتے گیا تو کئی سال لگ جائیں گے لون ادا ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. فانطلق معی لکی لا یفحش علی الغرماء، تو یا رسول اللہ اب وہ قرض جو لوگ دیے نا وہ لوگ وصول کرنے کے لیے آنے والے، مطلب کھجور نکلا اب وہ لوگ وصولی پہ آ رہے ہیں، تو کھجور تو بہت کم ہے تو کئی سال لگ جائیں گے اس میں ادا کرنے میں. یا رسول اللہ آپ ساتھ میں چلیے نا، ورنہ پھر وہ جو قرض دیے سو لوگ ہیں وہ لوگ میرے ساتھ بہت سختی کریں گے، برا بھلا کہیں گے، سختی کے الفاظ میرے ساتھ استعمال کریں گے. آپ رہے تو تھوڑا میں بچ جا سکتا ہوں. تو اپنے آپ کے سپورٹ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں ان کے ساتھ. فمشل حول بیدر من بیادر التمر فدعا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو وہ کھجور کے جھاڑوں سے کھجور توڑ کے ایسے کپے بنا دیتے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جی ڈھیر، ایسے ڈھیر ڈال دیتے ہیں، کھیپ، ہیپ، اچھا ہیپ کہتے ہیں اس کو، یا ڈھیر اردو میں کہیں گے. تو کھجور کے ایسے کچھ 1 2 3 ایسے ڈھیر، اس طرح سے ڈھیر بن کے رکھے ہوئے تھے وہاں پر کھجور، اور لوگ بھی وہاں پر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے اطراف ایک راؤنڈ لگاتے، ایک ہیپ کے اطراف میں، ایک ڈھیر کے اطراف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راؤنڈ لگاتے، اور راؤنڈ لگا کر پھر دعا کرتے، اس کے اطراف سے پورا ایسا ایک نظر دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتے. ثم آخر، پھر دوسرے ڈھیر کی طرف جاتے اور اس کے اطراف بھی ایک راؤنڈ لگاتے، اسی طرح سے پھر دعا کرتے. ثم جلس علیہ، پھر اس مقام پر پھر بیٹھ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں معنی یہاں پر لے سکتے کہ وہ جو ڈھیر تھے کھجور کے اس پر ہی حضور بیٹھ گئے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا اس مقام پر جہاں پر جس مقام سے کھجور بٹنا تھا اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. فقال، اس کے بعد فرمائے انزعوه فاوفاهم الذي لهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے اب چلو نکالنا شروع کرو. جی اب کس کو آپ کا کتنا قرضہ ہے بھائی، ادھر آئیے. یعنی پرانے زمانے میں کھجور قرض کی ادائیگی کے طور پر ایک باضابطہ مال تصور ہوتا تھا نا، تو ان کو بلا لیے اور فرمائے کہ اب نکالو، ڈالتے جاؤ، آپ کا کتنا قرضہ ہے بھائی چلو ڈالتے جاؤ. فاوفاهم الذي لهم، حضرت جابر کہتے ہیں جتنا قرض داروں کا جتنا قرضہ تھا پوروں کا ادا ہو گیا. وبقي مثل ما اعطاهم، اور جتنا ان کو دیے، دیکھیے کتنا تھا کھجور کہ وہ لوگ کو ادا کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے، مطلب بہت تھوڑا تھا، ایسے کئی سال کے جمع کریں گے تو ایک مرتبہ قرض ادا ہوتا. پوروں کا قرضہ ادا ہو گیا، اور جتنا کھجور ہم ان کو دیے اتنا زیادہ کھجور پھر بچا ہوا تھا جہاں کا وہاں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور جو ہے دعا کی وجہ سے جو برکت ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے.